حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرہ دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، آپ دیکھ رہے ہیں السیرہ دواخانہ یوٹیوب چینل اور میں آپ سے مخاطب ہوں حکیم میاں محمد عثمان عطاری۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے طب نبوی تاریخ کے آئینے میں، تو اسی ٹاپک پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور اس وقت طب کا دور تھا۔ لوگ طرح طرح کی بیماریوں کے علاج دریافت کر چکے تھے، اور بڑے بڑے حکماء اپنا لوہا منواتے تھے۔ اللہ پاک نے اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی کہ آپ اگر کوڑ زدہ کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، دست مبارک رکھتے تھے، تو اسے شفا مل جاتی تھی۔ آپ نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے تو اس کو آنکھیں مل جاتی تھی۔ اور پھر آپ ہی کے دور میں بقرات نے اپنی حکمت کا لوہا منوایا۔ المختصر، یہ سفر جو ہے، یہ سفر بڑا طویل ہے۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اقدس آ گیا، اور ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تندرستی کی بقا اور بیماریوں کے علاج کے متعلق لازوال فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ دین نبوی کو پیش کیا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی تعلیم ہمیں دی، توحید باری تعالیٰ کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا، اپنی رسالت کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا، کائنات کو بہت ساری چیزیں سکھائیں۔ وہاں پہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو علاج، معالجہ، طب نبوی بھی سکھائی، جو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارک تھا، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا اور اپنی اہل بیت کو سکھایا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کرام میں بہت بہت بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے طب کی ترویج و ارشاد کی، جس میں سب سے بڑا نام جنہوں نے طب کو کھول کھول کے بیان کر دیا، وہ میرے پیر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی ذات بابرکات ہے، اور ہوتی بھی کیوں نہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ اور
پھر آپ کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے علم الابدان جیسی کتب تحریر فرمائیں اور پھر شہرت دوام پائی، اور آج تک آپ کی کتب سے استفادہ جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ محدثین کرام نے احادیث کی کتابوں میں الطب النبوی کے نیم سے ابواب مزین فرمائے، یہاں تک کہ طب نبوی کا علیحدہ علیحدہ باب جو ہے وہ باندھا، اور ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ علاج تھا بیماریوں سے متعلق، اس سے امت کو آگاہ فرمایا۔ تو دوسری صدی ہجری میں پہلی کتاب جو طب کے موضوع پہ لکھی گئی، اس کو عبد الملک بن حبیب اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا، جس نے شہرت دوام پائی۔ اور پھر دوسری صدی کے آخر میں، دوسری صدی ہجری کے آخر میں، حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے ہم اثر حضرت سیدنا امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتابیں مرتب فرمائیں اور طب پہ بہت زیادہ کام کیا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے چوتھی صدی ہجری، جس میں بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، جس میں محمد بن عبداللہ فتوح الحمیدی، عبد الحق اشیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حافظ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے، اور حضرت سیدنا حبیب نشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے، جنہوں نے بہت ساری کتابیں طب کے موضوع پہ تحریر فرمائیں۔ آج ان کی کتابیں تو نہیں ملتی، لیکن ان کی کتابوں کے حوالہ جات دوسری کتب میں ملتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے دور 7ویں سے 9ویں صدی ہجری کا، جس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ہیرے پیدا فرمائے، جنہوں نے طب پہ بہت زیادہ کام کیا، جن میں حضرت سیدنا ابی جعفر المستغفری، حضور ضیاء الدین المقدسی، السید مصطفیٰ الاتفاشی، شمس الدین بالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کحال ابن تبرخان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام جو ہے ملتا ہے۔ اور 7ویں سے 9ویں ہجری میں ہی حضرت سیدنا حکیم جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بہت بڑا نام ہے، حضرت سیدنا عبد الرزاق بن مصطفیٰ الانطاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے، انہوں نے طب پہ بہت زیادہ کام کیا۔ اور پھر حضرات گرامی 7ویں سے 9ویں صدی ہجری میں ہی ابن قیم کا نام بھی بڑا معتبر ہے، میرے پاس ان کا جو الطب نبوی کے نام سے انہوں نے کتاب تحریر کی میرے پاس موجود ہے، میرے لائبریری میں، تو بڑی ضخیم کتاب ہے ابن قیم کی، جنہوں نے طب نبوی پہ بہت بڑا کام کیا اور شاہکار بھی ہیں۔ پھر طبی دنیا کا آفتاب 22 اگست 1980 میں 9ویں صدی جو ہے اس کے آخر میں بو علی سینا، جو طب کے استاذ اور شیخ المطبین کہلائے، آپ کا زمانہ بھی جو ہے وہ یہی ہے۔ تو پھر یہ طب نبوی کا سفر چلتا چلتا زمانہ قریب میں ہمارے پاس پہنچا۔ 20ویں صدی میں حضرت حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان میں آپ نے نظریہ مفید اعضاء کو پیش کیا اور طب نبوی کو سیکھنا
بہت آسان فرما دیا۔ اللہ پاک سب حکماء جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں سب کے درجات میں اللہ پاک بلندیاں عطا فرمائے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے طب نبوی پہ کام کیا اور ان کی محنتیں آج ہمارے کام آ گئیں، ان کی کتابیں، ان کے اقوال، ان کا طریقہ علاج، ان کا طریقہ تشخیص جو ہے ہمارے پاس آیا۔ اور حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو ثابت کیا کہ دنیا والوں اگر طب کو بھی سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، کیونکہ طب قرآن سے جدا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو قرآن میں بیان فرمایا ہے اور بڑا آسان کر کے آپ نے طب کو بیان فرمایا اور بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی، جس میں آپ کا ماہ نامہ، رجسٹریشن فرنٹ، اور پھر سفیر الاطباء، پھر خادم الحکمت، پھر آپ نے ایک کتاب لکھی جس نے شہرت دوام پائی، فرنگی طب غیر علمی اور غلط کے نام سے۔ تو آپ نے اپنا لوہا جو ہے وہ منوایا۔ 7ویں صدی اور اس سے پہلے افریقہ اور ایشیا پر بازنطینیوں رومیوں کی حکومت تھی، ان کا اقتدار تھا۔ وہ علاج معالجے کو غلط سمجھتے تھے، ٹھیک نہیں سمجھتے تھے۔ وہ تویز داغا، جاڑ پھونک کی طرف ان کا ذہن جو ہے وہ زیادہ تھا، یہاں تک کہ یورپ کا حال جو ہے یہ فارس، عراق، مصر اور شام سے بھی زیادہ خراب تھا، کیونکہ یہاں کے لوگ صرف جادو ٹونا، تویز، گنڈا پر یقین رکھتے تھے، اور اگر کوئی علاج کی طرف آتا تو اسے دین کے مخالف سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ جو ہے ان کی سلطنت کے زوال کا سبب بھی بنی، کیونکہ بازنطینی سلطنت میں ملیریا کی وبا آئی، وہ اس کا علاج نہ کر سکے، ان کی آدھی سلطنت جو ہے وہ ملیریا سے تباہ ہو گئی، بہت سارے لوگ دماغی اور جسمانی طور پہ مفلوج ہو گئے۔ یہی ان کے سلطنت کے زوال کا سبب بھی بنی، کیونکہ وہ اس وقت بیماریوں کے علاج پہ یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ جادو ٹونا، جاڑ پھونک، تویز دنگا پہ یقین رکھتے تھے اور غلط چیزوں سے جو ہے وہ علاج کرتے تھے۔ اور دنیا عرب جو ہے یہ بھی صرف علاج معالجے سے بے خبر ہی نہ تھی، بلکہ یہ بھی علاج معالجے کو دین کے مخالف سمجھتی تھی۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے کی جو طب تھی، طب یونانی جو تھی، بقرات کا علم جو تھا وہ تاریکیوں میں کھو چکا تھا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے تشریف لا کر مروجہ جو جادو ٹونا تھا، غلط تعویذ، گنڈا جو تھا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کو ختم کیا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اور دوا دونوں کی تلقین فرمائی۔ اور ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی، اور بہت ساری بیماریوں کے علاج ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، علاج کر کے دکھائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے آگے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا، اور کسی کا علم مانا بھی کیا رکھ سکتا ہے؟ تو بس جس نے جو لیا وہ سو لیا، جس سے جو لے ہوا اس نے لیا۔
اور جس نے جتنی کوشش کی اس نے اتنا ہی پا لیا. جس طرح عربی کا مقولہ ہے من جد وجدہ، کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو یہ تھی طب نبوی کی تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. میرے طلباء کرام، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ طب نبوی جو ہے کن کن مراحل سے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جو ہمارے پاس پہنچی ہے تو کس طرح پہنچی ہے. آج ہزاروں مجموعہ جات موجود ہیں، آج ہزاروں جو ہے مفکر موجود ہیں، آج ہزاروں کتابیں جو ہیں وہ اس موضوع پہ لکھی جا چکی ہیں، لیکن اصل میں جو علم ہے وہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. اور طب نبوی جو ہے اس کی ہی احیاء سے نظریہ مفرد اعضاء جو ہے اس کو فروغ دیا گیا، اس کو نکالا گیا اور لوگوں کو سمجھایا گیا اور اس کے اصول سمجھائے گئے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت معلوماتی رہی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.